بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 366 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے متفرق مسائل۔ کیونکہ گزشتہ جو ہمارا درس تھا وہ ریشم کے پہننے سے متعلق تھا، اور آج کے درس میں ہم کچھ مسائل ریشم کے متعلق پڑھیں گے، پھر اسی سے ملتے جلتے جو مرد کے لیے دیگر لباس ممنوع ہیں یا کچھ ایسے اشتباہ رکھتے ہیں کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز، تو ان کے حوالے سے بھی ہم آج کے سبق میں کلام کریں گے۔ تو اولاً جو ہے یہ ریشم کے متعلق چند مسائل آپ سماعت کریں کہ ریشمی لحاف کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا پہننا ہی ہے، لیکن بچے کے پنگوڑے میں بچے کے نیچے ایسا گدا ڈالنا کہ جس میں ریشم بھرا گیا ہو، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ پہنتا نہیں ہے، یہ نیچے بچھایا ہوا ہے، فراش ہے۔ اسی طرح ریشمی جو مچھردانی ہے وہ بھی مرد استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مچھردانی بمنزلہ مکان کی ہوتی ہے، یعنی پہننے کے مفہوم میں وہ شامل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اس حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی مچھردانی کا استعمال، یہ جس کو جو جواز لکھا ہے، اس کو فتاوی عالمگیری میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی مسئلے کو دور مختار میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بوقت ضرورت جو ہے وہ مرد کے لیے ریشم کا استعمال کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی، کیونکہ انہیں خارش یا کوئی اور تکلیف تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کے تحت اسے جائز رکھا گیا ہے۔ اب ایک نئی چیز ہے کہ مردوں کے لیے کیا سرخ یا سبز رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی کتاب اللباس کی ہی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے دیکھا، تو فرمایا تمہیں تمہاری ماں نے اس کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے عرض کیا کہ انہیں دھو لیتا ہوں۔ فرمایا بلکہ انہیں جلا دو۔ تو اب ریشمی کپڑے کی گفتگو اور بحث کے بعد شاید آپ خیال کریں کہ سبز اور سرخ رنگ کے کپڑوں کی بحث یہ کہاں سے آ گئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ مستقل طور پر مؤطا امام محمد میں نہیں آیا، تو جس طرح دیگر ابواب میں بعض ضمنی مسائل وہ ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں اور اپنے درس میں انہیں شامل کیا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل مختلف قسم کے رنگوں میں جو ہے لباس شہرت میں مردوں کو دیکھا جاتا ہے، بھلے وہ سٹیج پر ہوں، بھلے وہ مذہبی لبادے میں ہوں یا وہ عام عوام میں ہوں، سبز اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں جو ہے وہ مردوں کو آج کل کوئی اس میں آر محسوس نہیں ہوتی۔ تو شرعی نقطہ نظر جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ریشم بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی سے ملتا جلتا اگر کوئی اور کپڑا ہو تو اس کا حکم بھی چلے، اس کے ضمن میں بیان ہو جائے، تو یہ ایک مناسب امر ہے۔ تو یہ جو سبز رنگ کا اور سرخ رنگ کا کپڑا ہے، اس کے پہننے میں حضرات ائمہ کا بھی اختلاف ہے، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے، اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ زرد رنگ کے کپڑے مرد کے لیے پہننے جائز نہیں ہیں۔ جو حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ کیا اور جو بات ہوئی وہ آپ نے سنی، لیکن امام شافعی، امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی تصریح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ زرد رنگ میں کپڑے پہننے میں علماء کا اختلاف ہے، صحابہ کرام، تابعین کرام اور ان کے بعد جمہور علماء نے اسے مباح قرار دیا ہے، اور امام شافعی، امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن ان حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ زرد رنگ کے علاوہ کپڑا پہننا یہ افضل ہے۔ ایک روایت ہے
کہ ان کپڑوں کو گھر میں پہننا جائز ہے اور بازاروں اور مجلسوں میں پہننا مکروہ ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسے مکروہ تنزیہی کہتی ہے، کیونکہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمایا، اس لیے نہیں سے مراد مکروہ تنزیہی ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زرد رنگ میں کپڑوں کو رنگتے دیکھا۔ اسی طرح علامہ خطابی کہتے ہیں کہ ممانعت کا مقام یہ ہے کہ کپڑا پہلے بناتے وقت مثلا سفید تھا، پھر اسے زرد رنگ دیا گیا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر کپڑے کا تار جو ہے وہ شروع سے ہی زرد رنگ کا تھا جس سے رنگے بغیر کپڑا رنگدار بنا تو یہ جائز ہے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا کپڑا پہننا یہ احرام کے طور پر ممنوع ہے، یعنی جس نے احرام باندھا ہو وہ احرام والے کپڑے کو زرد رنگ نہ لگائے۔ اس کی تائید وہ اس حدیث سے بھی ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کو منع فرمایا کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جو ورس یا زعفران سے رنگا ہوا ہو۔ اب ورس یہ سرخ اور زرد دونوں مل کر جو رنگ بنے گا وہ ورس کہلاتا ہے، اور زعفران پیلا رنگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو مطلب یہ کہ زعفرانی رنگ کے لباس کی عدم جواز کو محرم کے ساتھ مقید کرنا وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننا یہ جائز ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کی ایک جماعت نے غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور کہا کہ ممانعت وہ محرم کے ساتھ خاص ہے۔ امام شافعی اور کوفی حضرات نے اس ممانعت کو محرم وغیرہ اور غیر محرم سب کے لیے عام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد باب الفعال میں جو ہے یہ حدیث جواز پر دلالت کرتی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ زرد رنگ میں کپڑے اس لیے رنگتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ میں کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں زرد رنگ میں کپڑا رنگنا پسند کرتا ہوں۔ امام حاکم عبداللہ بن جعفر کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زعفران میں رنگے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ اب اس روایت کی سند میں عبداللہ بن مصوب بن زبیر یہ راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اور یہ ساری گفتگو ہے یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ معلوم یہ ہوا کہ زرد رنگ کے کپڑوں کی ممانعت میں جو احادیث ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہے، غیر محرم کے لیے ان کی اجازت ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کرنے کی روایات پائی جاتی ہیں، اس لیے ایسے کپڑوں کی ممانعت کو صرف محرم تک ہی محدود رکھا جائے۔ اور اس حوالے سے رد المختار میں ہے کہ حدیث برا بہت قوی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ سرخ رنگ کا کپڑا پہننے میں 7 اقوال ہیں۔ حدیث برا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قد شریف متوسط تھا، میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلے میں ملبوس دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا۔ بعض حدیث میں سرخ رنگ کے لباس کو پہننے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جنت میں سرخ رنگ نہیں ہے۔ اسی طرح ہشام اپنے والد سے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ پسند فرماتے تھے اور سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے۔ حسن بن جو ہے حسن روایت کرتے ہیں کہ سرخ رنگ شیطان کی زینت ہے اور شیطان سرخ رنگ کو پسند کرتا ہے۔ اب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام روایات کی اسانید وہ غیر مستقیم ہیں، ان میں اکثر روایات جو ہیں وہ من قبیل المراسیل ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے گہرے زرد رنگ سے منع فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب کپڑے کا رنگ صرف زرد ہو۔ علاوہ ازیں ابن ماجہ کی یہ روایت امام بخاری کی حضرت برہ سے جو روایت ہے اس روایت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ سرخ رنگ کے بارے میں علماء کے بھی ہیں وہ 7 اقوال ہیں۔ اب سرخ رنگ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو علماء کرام نے اس حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے تو اس کو 7 اقوال میں بیان کیا جاتا ہے۔
ان میں سے جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے، یعنی سرخ رنگ جو ہے یہ مطلقاً کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ جو قول ہے یہ حضرت علی، طلحہ، عبد الرحمن ابن جعفر اور متعدد صحابہ کرام اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، امام ابراہیم نخعی، امام شعبی، ابو قلابہ، ابو وائل اور متعدد فقہا کا یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مطلقاً منع ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے جن کے استدلال جو ہے وہ ذکر کی گئی حدیث سے ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے اور ہلکا غیر مکروہ ہے، یہ قول حضرت عطا اور طاؤس اور مجاہد کا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ زینت کی غرض سے تو ناجائز ہے اور کام کاج کی غرض سے جائز ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد سرخ رنگ میں اسے رنگنا ممنوع ہے، لیکن جو شروع میں ہی سرخ رنگ کا بنا ہوا ہو، وہ بنایا ہی ایسا گیا ہے تو جائز ہے، یہ علامہ خطابی کا قول ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ زرد رنگ میں کپڑا رنگنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس کی ممانعت میں احادیث جو ہیں وہ وارد ہیں، باقی رنگ جائز ہیں۔ ساتواں قول یہ ہے کہ ممانعت مکمل کپڑے کے رنگنے میں ہے، اگر سرخ رنگ کے ساتھ دیگر رنگ بھی ہوں تو پھر جائز ہے۔ جن روایات میں سرخ حلے کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ سرخ اس طرح کا حلہ ہے کہ یمنی چادریں سرخ رنگ کے ساتھ وہ دوسرے رنگوں پر مشتمل ہوتی تھی، تو وہ دوسرے رنگ بھی ساتھ اس میں جاری ہوتے تھے۔ تو اب یہ 7 اقوال جو ہیں یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اب اس حوالے سے در مختار میں یہ بات لکھی ہے کہ زرد، زعفرانی، سرخ اور پیلے رنگ کا لباس مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یہ رنگ مکروہ نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی رنگوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی کتب میں ملتا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہیہ ہے، لیکن اس حوالے سے بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس وقت اس سے مراد جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ مطلق بولتے وقت مراد ہوتا ہے جب مطلق مکروہ بولا جائے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی اگر حاصل کلام بات کی جائے تو نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ حرمت کا قول اور اباحت کا قول دونوں میں احتیاطاً اباحت کا قول باعث تسکین ہوتا ہے۔ سرخ لباس کے بارے میں ممانعت اور حرمت کے اقوال بھی موجود ہیں، کراہت تنزیہیہ اور استحباب کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں، تو ان مختلف اقوال کو دیکھ کر بچنا جو ہے یہ بہت بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور در مختار کی جو عبارت ہے، جو وضاحت ہے، اس کے ساتھ علامہ شامی نے جو ہے وہ اس بارے میں مزید اقوال بھی نقل فرمائے ہیں۔ تو اب خیر زیادہ جو تفصیل ہے وہ اگر جس کو مطلوب ہو وہ پھر علامہ شامی ہی کی طرف رجوع کرے، اور پھر کئی ایک دیگر مسائل بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سبق کو یہیں پر موقوف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔